رب العالمین نے تمام انسانوں کو ایک عمومی دعوت دی ہے، اور وہ اصل دعوت ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مکہ کے مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، بہت سارے اعمال کرتے تھے، لیکن اصل جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ توحید پر مبنی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت ہو تو یہ عبادت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن وہ عبادت توحید پر مبنی نہیں تھی، تو اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر ہو اس کا روزہ، اس کی تراویح، اس کا جہاد، اس کا عمرہ، اس کا حج، اس کا صدقہ، خیرات، کوئی بھی عمل، بیت اللہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر، یہ سارے اعمال رائگاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء سے یوں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا، نبوت، سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو شرک ایسی خطرناک بیماری ہے۔ تو یہاں پر رب العالمین نے تمام انسانیت کو یہ دعوت دی ہے، یہ کامیابی کی دعوت ہے۔ اور پھر اس کی کچھ دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ وہ عبادت کا حقدار کیوں ہے، اس لیے کہ وہی رب ہے، اس نے آسمان کو بنایا، اس نے زمین کو بنایا تمہارے فوائد کے لیے، اس نے پانی برسایا۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کافر ہیں، مکہ کے مشرکین ہو گئے، دیگر یہود نصارہ ہو گئے، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں۔ ہندو بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین کو اللہ نے بچھایا ہے، بارش اللہ برساتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تو عبادت بھی اسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رب العالمین نے قرآن کی طرف ترغیب دلائی ہے، اس پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اس کی صداقت بیان کی ہے، اور پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کو جھوٹ سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ اس نبی کی اپنی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں نہیں ہیں، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی عرب ہو، تمہارے پاس بھی بڑے بڑے ادیب اور فصیح لوگ موجود ہیں، ایک دوسرے سے مل کر تمام جنات اور انسان، بڑے بڑے شعراء اور فصحاء، یہ سارے مل کر اس قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، لیکن کبھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ڈرایا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے کہ تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ تو پھر اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی ہے جنت کی، اور اس کے بعد رب العالمین نے مشرکین کی ایک شبہ کا ازالہ کیا ہے، جو کہتے تھے کہ یہ قرآن کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اس میں تو چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ نے دی ہے، کبھی مکھی کی مثال، کبھی مچھر کی مثال۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مثال بیان کرتے ہوئے کوئی جھجکتا نہیں، اللہ رب العالمین اس کی مرضی ہے، اور ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، لیکن گمراہی کے اسباب انسان کے اندر خود موجود ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گمراہی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اصل گمراہ ہونے کے حقدار بننے والا جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کا فسق اور فجور، اس کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو گمراہ کرنے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے دعوت فکر دی ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ پر کیسے کفر کرو گے جب کہ تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں جان دے دی، پھر اللہ رب العالمین تمہیں فوت کر دے گا، پھر اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ابتدا سے پہلے آسمان زمین کی پیدائش کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کے آغاز کا ذکر کیا، اور یہ دراصل وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ انسانیت پیدا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس زمین پر رہتے ہوئے اس زمین کے بنانے والے، اس زمین کو بچانے والے اس رب کو اکیلے ماننا، اسی کے احکامات کی تعمیل کرنا، اسی کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اسی کو خلافت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اور اس خلافت کو تمہارے حوالے کیا ہے،
لیکن یہ خلافت تمہارے پاس تب قائم رہے گی جب تم اس خلافت کے حقدار بنے رہو گے. اور یہ خلافت، یہ زمین کے اختیارات، یہ عزت، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ تم سے کب لی جائے گی؟ جب تم اس کی ناشکری کرو گے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار اور ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس کا کفر. یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ایک طرف غلطی آدم علیہ السلام سے یہ ہوئی کہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس کو کھایا، دوسرے طرف ابلیس نے یہ غلطی کر لی کہ جو حکم ہوا تھا اس نے وہ حکم پورا نہیں کیا. ایک طرف منع کیا ہوا، آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا، وہ کام کر لیا جس سے منع کیا گیا تھا. دوسرے طرف اللہ رب العالمین نے ابلیس کو حکم دیا کہ یہ کام کرو، اس نے نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور ابلیس کو معاف نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر قائم نہیں ہوئے. اللہ رب العالمین نے غلطی معاف کر دی. تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی پر قائم رہنا، اس پر ڈٹ جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ اصل تباہی ہے. اور انسان اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد دراصل یہ دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہود اور نصارہ، بنی اسرائیل، مغضوب علیہم اور ضالین، ان دو طبقوں کے لیے، جن میں سے ایک طبقے کا ذکر اسی صورت میں ہے یہودیوں کا، اور دوسرا طبقہ جو نصرانی ہے، عیسائی، ان کا ذکر اس کے بعد والی سورت آل عمران میں ہے. تو ان کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ اگر تم نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا ہے، اپنے انبیاء کو ستایا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے، جیسے اس صورت میں تفصیل سے ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملنے والی خوراکوں کے اوپر، کھانوں کے اوپر اعتراضات، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ایسا نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھیں. اسی طرح نبی موسیٰ علیہ السلام جو بھی بات کرتے ہیں، جیسے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں مختلف حیلے بہانے نکال کر مختلف قسم کے سوالات کرنا بلا وجہ، بلا ضرورت، جان چھڑانے کے لیے صرف، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ انتہائی بڑی گستاخی ہے. لیکن رب العالمین نے ان کو بھی دعوت دی ہے کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، تم اس زمین پر اپنی خلافت قائم رکھنا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو اور ہدایت چاہتے ہو، تو پھر آؤ، ابھی بھی موقع ہے. یہ آخری نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرو. جو پہلے ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. تو تفصیل سے یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کر کے یہودیوں کے قباحتوں کا، ان کے ملعون ہونے اور مغضوب علیہم ہونے کے جو اسباب ہیں، تفصیل سے اللہ نے بیان کیے ہیں. جن میں سے ایک وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے تھے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے فوائد اور مفادات حاصل کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے جو اہل ایمان ہے، صحابہ کرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ان کی طرح تم نماز پڑھو اور انہی کے ساتھ مل کر تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تب کامیاب ہو جاؤ گے. پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ تم دوسرے لوگوں کو تو حکم دیتے ہو کہ یہ سچے نبی ہے، اس پر ایمان لے، اور خود ایمان نہیں لاتے، تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اسی طرح نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور فرمایا یہ بہت مشکل کام ہے، مگر جو عاجزی کرنے والے ان کے لیے مشکل نہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کو مزید اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو انعامات میں نے تم پر کیے ہیں ان انعامات کو بلانا نہیں، ان کی قدر کرو، ان کو یاد رکھو، اور جو میں نے تمہیں لوگوں پر فضیلت دی ہے اس کو یاد رکھو. اس کے ساتھ آخرت سے ڈرایا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو کہ کوئی نفس دوسرے نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، نہ اس سے کوئی عذاب دفع کر سکے گا، نہ کوئی سفارش کام دے گی، اور نہ وہاں پر کوئی فدیہ، کوئی جرمانہ دے کر جان چھڑایا جا سکے گا، اور نہ کوئی طاقت ہے کسی کے پاس کہ وہ کسی کی مدد کر کے اللہ سے چھڑا دے. اور پھر کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہوا، اس کے بعد ان کی طرف سے گستاخی ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے دیے، تیار کھانے، بادلوں کے سائے
اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن آخر میں ان کا حال اللہ نے بیان کیا کہ تمہارے دل ان تمام چیزوں کے باوجود بڑے سخت ہیں، پتھر جیسے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پھر پتھروں کی 3 قسمیں اللہ نے بیان کی ہے، جن میں سے بعض ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن سے جو پٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ تو تمہارے دل ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔